اب حلیمہ آئی، کہا کہ مکے میں کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے بچے چلے گئے، ایک بچہ ہے، یتیم ہے۔ کہا کہ چلو میں بچے کی زیارت تو کروں، بچے کو تو دیکھو۔ اب حلیمہ سعدیہ جب آئی اور دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے چادر ڈالی ہوئی تھی، جب چادر کو ہٹایا تو جو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو روشن چہرہ، خوبصورت چہرہ۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں اس بچے کو لے جاؤں گی، کچھ نہیں ملا کوئی مسئلہ نہیں، اس بچے کی مسکراہٹ، اس کا چہرہ ہی سارے غموں کو بلا دے گا، ساری تکلیفوں کو بلا دے گا۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں نے اپنے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ بی بی آمینہ بازو تھی، بی بی آمینہ نے کہا کہ تم نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میں شہر میں رہنے والی، میں شہر کے اندر ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے کہا تم تو شہر میں نہیں دیکھی، تم نے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ کہا کہ میں تو ملکوں میں پھرنے والا ہوں، میں ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ قیاس کیجئے، اگر حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے اور حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا جاتا تو جبرائیل کہتے میں ساری کائنات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور قیاس کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ کہتے تو اللہ تعالیٰ کہتے حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، آمینہ تم نے شہر میں نہیں دیکھا، عبد المطلب تم نے شہروں میں نہیں دیکھا، جبرائیل تم نے کائنات میں نہیں دیکھا، میں خود پروردگار ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ساری کائنات میں ایسا خوبصورت بچہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا، آپ کو جو اللہ نے جمال عطا فرمایا، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرے نبی کو دیکھتے تو سینوں پر جو ہے چھریاں چلا لیتے۔ اور اللہ نے ہمارے نبی کے حسن کو چھپا دیا تھا، پورا ظاہر نہیں کیا تھا، اگر پورا ظاہر کرتے تو فرمایا کہ لوگ سینوں پر جو ہے اپنی چھریاں چلاتے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، رات کا وقت تھا، سوئی نہیں مل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، آپ کے چہرے کے نور کی وجہ سے وہ سوئی چمکنے لگی اور میں نے سوئی کو لے لیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے نبی میرے سامنے ہیں، مجلس لگی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 14ویں کا چاند ہے، جہاں پر لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی، اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، آپ وہاں پر دیکھیے کہ ایک دم ستارے بڑے جگمگاتے ہیں، چاند بھی بڑا، 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے بڑی چمک ہوتی ہے۔ اب مدینے کے اندر کوئی لائٹ وغیرہ نہیں تھی، سارا اندھیرا ہی اندھیرا ہوا کرتا تھا، ایک آدھا چراغ گھروں کے اندر ہوا کرتا تھا۔ اب یہ اندھیرا ہے اور 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے 14ویں کا چاند آسمان پر ہے اور مدینے میں ہمارا چاند یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جو چادروں والی جو ہے چادر اوڑے ہوئے ہیں اور میں دیکھ رہا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا، بار بار میں نے چہرے کو دیکھا۔ اس کے بعد میرے دل نے تسلیم کیا کہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چہرہ روشن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ حسن و جمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ اس بچے کی مسکراہٹیں، اس کا چہرہ ہی میرے لیے کافی ہے، اور وہ بچے کو لی اور جب اونٹنی پر بیٹھی، آپ کا جو شوہر تھا حلیمہ سعدیہ کا وہ سامنے بیٹھا، اب اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، 2-3 مرتبہ اٹھایا لیکن اٹھی نہیں، جب وہ نیچے آیا تو اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار۔ اب یہ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ تم آگے بیٹھو بچے کو لے کر، میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ اب جب پیچھے بیٹھے اور حلیمہ بچے کو لے کر آگے بیٹھے، اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار، اونٹنی اڑ گئی۔ کیا اونٹنی کو بھی معلوم ہے کہ یہ ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ صدر نشین ہے سارے عالم کے لیے، یہ سارے عالم کے صدر نشین ہے، ان کا مقام ان کو دینا پڑے گا۔ اب جب جو ہے نا سامنے آپ بیٹھے، حلیمہ سعدیہ گود میں لے کر اونٹنی لے کے تیار، اور فرماتے وہ بے جان اونٹنی میں ایسی جان آ گئی، ایسی طاقت آ گئی، اب وہ دوڑنے لگی اور ایسا دوڑی کہ جو خواتین آگے نکل گئی تھی، عورتیں ساری عورتوں کو پیچھے کرتے ہوئے آگے دوڑنے لگی، جان آ گئی اس کے اندر، طاقت اور قوت آ گئی۔ جب دوڑنے لگی تو عورتوں نے کہا کہ حلیمہ کیا تم نے سواری اپنی بدل لی؟ کہا کہ نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی، بلکہ میں نے سوار کو بدل لیا ہے، کہ سوار نے جب سواری کی ہے اس کی برکتیں شروع ہو گئی ہے اور اونٹنی میں جان آ گئی۔